اپلائی بھی ہو جائے گا سب چیزوں پہ. اب آپ اور ہم جو کہ سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں پاکستان کے لیے, اس میں کافی طور پہ پاکستان میں جو ہے اس میں پابندی لگ جائے گی. یہ آئی ایس پی آر کی پیرس کانفرنس کا ایک مدعا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا جو اگلا کنسرن آپ کے ساتھ آ رہا ہے, یقیناً پاکستان کی صورتحال تو بہت بری ہے. آج جب میں آرمی کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ دس از ناٹ مائی آرمی از گریٹ, اور بہت سے لوگ شاید میری یہ سمجھتے ہیں کہ میں آئی ڈونٹ ورک آن اینی بڈیز ایجنڈا, میرا بڑا کانشیس کلیئر ہے, ویری کلیئر کانشیس. مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. آرمی میں چند لوگ اپنی ہوس میں, اور یہ پولیٹیشین بھی ہیں, یہ عام آدمی بھی ہیں. عام آدمی کا بھی عالم یہ ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ آنے میں اپنی بہن سے بھی شادی کر لیتا ہے. دس از سیم از ان آر آرمی. چند لوگ اپنی پوزیشنز لینے کے لیے ماں کو بیچنے کے در پہ ہیں, تو کیا کیا جا سکتا ہے. کشمیر نے بڑا سفر کیا, اور آج میں ایک بیانیہ سن رہی تھی جس میں پاکستان کے آرمی جنرل کا جب ذکر کیا جائے, جب پاکستان بنا تھا 1947 اور 48 کا جب واقعہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ تاریخ کو کریکٹ کیجئے گا, وہ فوج کی وجہ سے امریکہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے سٹے نہیں تھا لیا, وہ ہمارے پشاور کے لوگوں نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے پھر وہ رہا. اب جب فوج کا معاملہ آیا تو حامد میر صاحب, نسیم ظاہرہ صاحب اور یہ 25 کے قریب جرنلسٹ جب یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل صاحب نے تو آ کے کہا کہ نہ تو ہم کشمیر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہ ہمارے ٹینکوں میں دم ہے, نہ ہمارے جہازوں میں دم ہے. حالانکہ اس سے کچھ دن پہلے ابھی نندن کا بھی واقعہ ہوا تھا. تو یہ ایک طرف پاکستان میں غداروں کی آپ نے لسٹیں لگا دی ہیں, انتہائی ڈیوائیڈڈ صورتحال ہے, مگر ہر بندہ اس وقت نفرت سے بھرا پڑا ہے. کیا فرمائیں گے؟ اب آپ نے بہت ہی نازک, بڑا حساس لیکن بر وقت سوال کیا. آپ کو یاد ہوگا یہ جو معاملہ ہے باجوہ صاحب کے بیان کا جو انہوں نے 25 جرنلسٹ کو بلا کے کیا تھا, یہ ابھی وہ خود یونیفارم میں تھے, کمانڈر چیف تھے جب یہ انہوں نے بات کی. لیکن بہرحال تاریخ کا حصہ ہے, اس پہ بات ہوتی رہے گی جب تک اس یعنی سارے معاملے کا پوری طرح تحقیق نہیں ہو جاتی. یہ پاکستانی قوم کا حق ہے. آج بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تب بھی یہ تاریخ کے اوپر قرض رہے گا. جو لوگ اس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں اسے زیادہ زیادہ چھپا نہیں سکیں گے, کیونکہ تاریخ اپنا آپ ضرور دکھاتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہی بیان اگر سویلین حکومت کی طرف سے آتا تو کیا ہمارے عسکری حکمران جو تھے وہ اس بات کو برداشت کر لیتے, اس بات کو تسلیم کر لیتے؟ یہ کوشچن ہے. پھر مسئلہ ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو ابھی جب یہ بات ہوئی تھی تو آپ اپنا بھی آرکائیو دیکھ لیجئے, اپنے آپ کے آرکائیو میں پروگرام میں. آج میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں نے آپ کے پروگرام میں باجوہ کے کورٹ مارشل کا ذکر کیا تھا, مطالبہ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ایک آرمی جنرل یونیفارم میں بیٹھ کے جس کے ہاتھ میں ہماری پوری فوج کی کمان ہو, وہ ایسا بزدلی کا بیان دے ہی نہیں سکتا. مطلب اسے دینا, اسے وہ انٹائٹل نہیں ہے. اس نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا اور اس نے قوم کو برباد کیا. اس قوم ہمارے کشمیر کے مسئلے کو جو پچھلے اتنے سالوں سے مسئلہ چلا رہا تھا, کشمیر کو 1.5 لاکھ جو قربانیاں اس نے جب مشت ضائع کر دیا, صرف اس لیے کوئی چاہتا تھا جا کے کشمیر جا کے جو امریکہ میں جا کے انہوں نے جا کے بیچا, جا کے اس کے بعد اگلا کام یہ کر رہا تھا تاکہ اسے نوبل پرائز بھی مل جائے اور اسے دوبارہ ایکسٹینشن بھی مل جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم کشمیر کا وکیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو پوری ہسٹری کا پتا, آپ کو وقت نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہوا, کیسے ہوا. باقاعدہ طور پہ اس وقت یعنی عمران خان کو خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ باجوہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ جو مودی ہے اس کے دورے کا باقاعدہ بندوبست کیا جا رہا ہے. فیض حمید جو ہے اور ڈوگل کے ساتھ بیک ڈور پہ باتیں کر رہا ہے, ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور جب پتا چلا اس بات کا تو شاہ قریشی جو کہ وزیر خارجہ تھے وہ بھاگے ہوئے عمران کے پاس گئے اور عمران نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ آ رہا ہے, مطلب مودی آ رہا ہے, اس کا دورہ طے کیا گیا, اس کو تاریخ طے کی جا رہی ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ مودی اور یعنی ڈوگل کے ساتھ جو ہے فیض حمید کا جو بیک چینل پہ بات ہو رہی ہے. کشمیر کے بارے میں عمران بھی جانتے تھے کیونکہ وہ بھی عمران بھی اسی ٹرپ کے اندر جب ٹرمپ کا دور حکومت تھا یہ دونوں کٹھے گئے تھے. لیکن ٹرمپ صاحب کو جب اس وقت اگر آپ کو یاد ہو آپ کے پروگرام میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پروگرام تاریخ بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب ٹرمپ کے دور حکومت میں پینٹاگون میں باجوہ کو باقاعدہ طور پر 18 توپوں کی سلامی دی گئی
تو میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا پاکستان بک گیا آج. عمران خان صاحب کو تو گھاس بھی نہیں ڈالی گئی تھی سر جی، اگر آپ یاد رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی کو ساتھ ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ آئندہ کو ایسا کوئی ملبہ ہو تو صحیح حکم پہ ڈالا جائے. یس، مگر عمران خان صاحب کو بہت ساری باتیں بتائے بغیر باجوہ صاحب نے اپنا پیسہ بنایا. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بات ہے، کیوں پروٹیکٹ کرتی ہے جب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغاوت کرے، جو کوئی ملک کے ساتھ زیادتی کرے، کہ آپ ملک کا ایک حصہ ساری عمر ہم کاسا لے کے بیٹھے رہے کشمیر کے نام پہ، اور ایک شخص اتنا بڑا فیصلہ کر لے کشمیر کے حوالے سے، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس کو سزا نہ ملے؟ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، آرٹیکل 6 سے بھی آگے جاتا ہے، مطلب باقاعدہ طور پہ یہی تو بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں نے جس پہلے کیا تو آپ کب تک بچائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہاں سوال ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. چائنا اور انڈیا، دنیا کی دوسری بڑی پاور چائنا وچ از گوئنگ ٹو بی دی بائی 2030، بلکہ اس سے پہلے از گوئنگ ٹو دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، دا موسٹ پاورفل، اینڈ دا تھرڈ ایٹ دا مومنٹ از انڈیا. مگر آپ امیجن کیجئے گا کہ ریس میں آگے پیچھے ہونے کے باوجود انڈیا نے چائنا کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، مگر انہوں نے کاروبار میں ہچ نہیں آنے دی. ہمارے ہاں کہیں پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، کہیں اسلامی جماعتیں انوالو ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارا تو لگتا ہے آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے. کہیں ہم سفارتی تعلقات بگاڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. وی ڈونٹ لیٹ تھنگز ورک اسموتھلی. تو کیا میں آپ سے اس کروں، آپ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ ان حالات میں آپ کیا سمجھ رہی ہیں اور میں کیا سمجھ رہا ہوں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو کیا سمجھ رہی ہے اس وقت، جو سب سے بڑا اسی کے اندر آپ کے تمام سوال کا جواب بھی آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا پاکستان کو ایک خطرناک ملک سمجھ رہی ہے. کیوں سمجھ رہی ہے؟ یعنی جب تک آپ اس حقیقت کو قبول نہیں کریں گے آپ الجھتے رہیں گے، آپ ایسے سوال کرتی رہیں گی مجھ سے، میں آپ کو یہی جواب دوں گا جو دینا چاہوں. لیکن میں چاہتا ہوں آج کھل کے آپ سے بات کر دوں گا کہ آپ کو معاشی طور پر کمزور، آپ معاشی طور پر کمزور ہیں، اس لیے آپ کسی بھی وقت دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتے ہیں. آپ معاشی طور پر کمزور، اس دنیا کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو دنیا کو مشاہدے کو سنجیدہ رکھنے کے لیے ضرورت بھی ہے. انہیں پتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اس معاملے میں جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں. اور معیشت دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہوتی ہے. اور اگر آپ معاشی طور پر طاقتور ہیں تو آپ جوہری بم رکھ سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں. اور چین، اور آپ نے ذکر کیا چین اور چین، اور اس کے پاس بھی ہیں یہ میزائل، لیکن دنیا نے کیوں خطرہ سمجھتی؟ کیونکہ دنیا کا ماننا ہے کہ دونوں معاشی طور پر مستحکم ہیں، وہ کبھی بھی اس دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے. جو انہیں آمدنی آ رہی ہے اپنی دوسری چیزوں سے وہ اس کو تھریٹ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کو ایک کمزور ملک ہے، وہ اپنی جوہری سانسوں کی زیادہ دیر تک حاصل نہیں کر سکتا. یہ باہر کے لوگوں کا کہنا ہے یہ انہیں پیسے کے لیے فورس کر سکتا ہے، یہ انہیں خدشہ ہے، یہ نفسیاتی دوا میں استعمال کر سکتا ہے جس سے آپ دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. اچھا، میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال اس مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس ایک بہت ہی مہلک اور قیمتی رائفل ہے. آپ اس رائفل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسے پیسے کے لیے فروخت کر سکتے ہیں، یا آپ اسے کسی کے سر رکھ سکتے ہیں اور انہیں لوٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. دنیا سوچتی ہے کہ آپ اتنے بھوکے اور غریب رائفل بردار ہیں اور آپ کسی بھی ان میں سے کسی بھی آپشن کو اپنا سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کے خلاف یہ تاثر بھارت نے پھیلایا، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. انڈیا نے، اس میں آپ کو ہماری اپنی نالائکیاں نظر آئیں گی. میں انڈیا کی اس لیے بات کر رہا ہوں. انڈیا نے 1990 کی دہائی میں ان گنت طلباء کو جو ہے اسکالرشپ کے ذریعے امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مصر کو بھیج کے ملک میں بھیج دیا. انہوں نے اعلیٰ اداروں سے ڈگری حاصل کی، پھر انہی عالمی اداروں میں ملازمت دلوا دی. یہ لوگ امریکی کانگریس مین اور سینیٹرز کے عملے کا حصہ ہیں اس وقت، اور میڈیا انڈسٹری اور تھنک ٹینکس میں بھی یہ موجود ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر ہر روز آپ کے خلاف خوب پھیلاتے بھی جو کر سکتے ہیں. دنیا اس خوف کو سچ بھی مانتی ہے.